إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظیم۔ یہ سورۃ الزلزال ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کے اندر 8 آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس کا ترجمہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، اس کا ہلایا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو اشارہ کر دیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کے نتائج دکھلائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کریمہ کے اندر کئی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس سورت کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا اس شخص کو ذوات الرا صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھا دیں، ذوات الرا صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھا دیں۔ اس نے عرض کیا حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان ٹھیک نہیں چلتی، حافظہ بھی کمزور ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوات حامیم صورتوں میں سے اس کو پڑھا دو۔ اس نے پھر عرض کیا حضرت یہ بھی لمبی صورتیں ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آیات والی یہ صورت مبارکہ اس کو پڑھائی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بخدا میں اس پر کاربند رہوں گا اور اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی سمجھدار ہو گیا ہے، بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ جب سورت کے آخر پر پہنچے تو اس شخص نے پھر کہا میں اس کے مطابق عمل کروں گا، تو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دین میں سمجھ حاصل ہو چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، یعنی سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، یعنی 8 آیتوں کی یہ چھوٹی سی سورت اجر و ثواب کے لحاظ سے نصف قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا انسان کی 2 زندگی، ایک حصہ دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ آخرت اور اس کے متعلقات پر۔ اس سورت مبارکہ میں آخرت کا حصہ سمجھایا گیا ہے، لہذا یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح بعض دیگر سورتوں کے فضائل بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے سورۃ الزلزال کو اگرچہ نصف قرآن کہا گیا
تاہم اس سورت کی آخری آیت نہایت ہی جامع اور مانع ہے اور انسان کے تمام اعمال پر محیط ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جو دو آیات ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کریم کو نازل فرمایا، لیکن یہ دو آیتوں کو انسان اگر غور کر لے تو انسان پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ در حقیقت اس سورت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان جو بھی نیک یا بد جو بھی کام وہ کرتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں یا میرے کاموں کا کوئی پوچھنے والا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، تو اس سورت کریمہ میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر عمل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی، چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے وہ برائی کا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزائے عمل کب واقع ہوگی؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، اس کا ہلایا جانا، مطلب یہ ہے کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا، اس پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس زمین پر رہائش ایک خاص وقت کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین جو بنائی گئی ہمیشہ یہی زمین رہے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے اس زمین کے لیے بھی، اور قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اس پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا، ظاہر ہے اس زمین پر رہائش ایک خاص وقت کے لیے ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک انسانوں میں صلاحیت موجود ہے۔ جب صلاحیت کمزور ہو جائے گی تو انسان زمین پر نہیں رہ سکے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو پھر یہ زمین بھی نہیں رہے گی، پھر سارا نظام بدل دیا جائے گا۔ جس طرح مکان جب بوسیدہ ہو جاتا ہے اس میں قائم رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی تو وہ گرنے لگتا ہے، یا جس طرح خیمہ کی تنابیں ڈھیلی ہو جائیں تو وہ گر جاتا ہے، اسی طرح جب انسانوں میں صلاحیت باقی نہیں رہے گی تو یہ زمین بھی باقی نہیں رہے گی، اس کے بجائے دوسرا نظام قائم ہوگا جو جزائے عمل کا نظام ہے۔ لہذا فرمایا کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی جب زمین کو زلزلہ دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں آتا ہے۔ سب سے پہلے خدائے بزرگ کی ایک عظیم اور بزرگ تجلی پڑے گی، اس کے متعلق فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، گویا زمین چمک اٹھے گی، اس کے بعد خدا کی قہری تجلی نازل ہوگی جسے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا جو کہ جزائے عمل کے لیے اٹھانے والا سور ہوگا۔ جب زلزلہ ارض سے کوئی چیز اپنے مستقر پر قائم نہیں رہے گی، یعنی جب زلزلہ آئے گا تو زمین میں کوئی چیز اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی، تو فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی جو بھی چیزیں زمین کے اندر ہے، خزائن ہے، دفائن ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حتیٰ کہ مردے بھی باہر نکال دے گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بعض مقامات پر اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ زمین کو حکم ہوگا کہ تمہارے اندر سونے کی جو خزانے ہیں انہیں باہر نکال دو۔ تعمیل حکم میں زمین سونے کے ستون باہر پھینک دے گی۔ زمین میں فساد پھیلانے والے سونے کی یہ بے قدری دیکھ کر کے افسوس کا اظہار کریں گے کہ اس کی خاطر ہم لڑتے جھگڑتے رہے۔ قاتل کہے گا اس سونے کے خاطر میں نے قتل ناحق کیا، چور کہے گا اس کے خاطر میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب یہ ستونوں کی صورت میں پڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہر فرات کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔
الغرض قیامت کو تمام چیزیں باہر نکال دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا یہ مطلب ہے۔ آگے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیرت اور دہشت کے مارے کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن انسانوں کے اعمال بھی برہنہ ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تشریح کے مطابق انسان دیکھے گا کہ اس کے اعمال اس کو سمٹ رہے ہیں، ہر عمل خواہ برا ہے یا اچھا انسان کے ساتھ سمٹ جائے گا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کر دے گی۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کا خبریں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کسی بندے یا بندی نے جو بھی کام کیا ہے زمین اسے ظاہر کر دے گی۔ جس جگہ پر کسی نے عبادت کی ہے یا نیکی کا کوئی کام کیا ہے وہ سارے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ زمین کے اندر کی تمام چیزیں باہر آ جائیں گی۔ انسان دہشت میں ہوگا اور حیرت و استعجاب کے ساتھ کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ساری خبریں بتلا رہی ہے، سارے راز ظاہر کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا، کیوں ہوگا؟ آگے اللہ خود فرماتے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے زمین کو اشارہ کر دیا ہے، اور وہ اس حکم کی تعمیل میں اپنے اندر پوشیدہ چھپے ہوئے ہر چیز باہر نکال رہی ہے۔ ہر چیز اس میں محفوظ تھی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، لہذا اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گراموفون ریکارڈر میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، جب سوئی لگائی جاتی ہے تو بات ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تمام پوشیدہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے، زمین ہر چیز باہر نکال دے گی۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ زانیوں کا گروپ الگ، چوروں کا گروپ الگ، مشرکوں کا گروپ الگ، بدعتیوں کا گروپ اور ٹولہ الگ، اسی طرح مومنوں کا گروپ الگ۔ ایک موٹی سی تقسیم یہ کہ ایماندار الگ ہو جائیں گے اور کفر والے الگ، نیک و بد متفرق ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ بہشت کی طرف روانہ ہوگا جبکہ دوسرا گروہ دوزخ کی طرف جائے گا، پھر یہ سب اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا یہ گروہ بندی اس لیے ہوگی لیروا اعمالہم، تاکہ وہ سب اپنے اپنے اعمال کو دیکھ سکے۔ یہی دراصل اس سورت کریمہ کا مرکزی مضمون ہے کہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تاکہ وہ ان اعمال کا بھگتان کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، ہر چیز محفوظ ہے اور وقت پر ظاہر ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ سے بچو خواہ کھجور کے آدھے دانے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے، مگر یہ معمولی سی نیکی بھی وہاں موجود ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تحرقن من المعروف شیئا، کہ نیکی کی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بڑے بڑے ڈھیر بن جائیں گے۔ کعب احبار کی روایت میں ہے، اس نے بیان کیا کہ پہلی کتابوں کے علوم میں آتا ہے کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ جانو، لا تحرقوا شیئا من المعروف، کیونکہ سابقہ صحیفوں میں منقول ہے کہ ایک شخص نے خدا کے راستے میں جاتے ہوئے کسی شخص کو مانگے کی سوئی دی
تاکہ وہ کپڑے میں ٹانکا لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی عمل کے بدلے میں جنت میں پہنچا دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت نے بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلے میں گندم کا صرف ایک دانہ دیا تھا، مگر اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے اسے جنت عطا کر دی، حالانکہ ایک دانے کی کیا حیثیت ہے۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ فرمایا جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی یقیناً اپنا اثر دکھائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر کسی سے زیادتی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے یا کوئی اور برائی کا کام کیا ہے، تو وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی معافی کا قانون بھی موجود ہے۔ کسی کافر کی نیکی قیامت کو کچھ کام نہیں آئے گی، اس کے کفر کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں اڑ جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کفر کی وجہ سے نیکی قبول ہی نہیں ہوتی، برخلاف اس کے نیکی اور ایمان کی بدولت برائیاں بھی معاف ہوتی رہتی ہے۔ انسان کے صغائر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ، پاؤں اور منہ کے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کی وجہ سے برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کو کفار کے پلے میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، جبکہ ایمانداروں کے بہت سے گناہ معاف ہو کر نیکیوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ بہرحال اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جزائے عمل کا مسئلہ سمجھا دیا ہے اور اس صورت کو نصف قرآن کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کا تعلق دو چیزوں سے ہے، یعنی عمل اور جزائے عمل۔ اس صورت میں چونکہ جزائے عمل کا ذکر ہے، اس لیے یعنی عمل کے بدلہ کا، جزائے عمل عمل کا بدلہ کا۔ ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیں گے۔ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بدلہ دینے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرے دوستو ایک ایک چیز کو پوچھیں گے۔ تو بہرحال اس سورت کریمہ میں عمل کے بدلہ کو خاص طور سے بیان کیا گیا ہے، اور جب تک انسان میں صلاحیت موجود ہے، اور وہ صلاحیت ہے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا، جب یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا جس میں جزائے عمل واقع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔